مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانے محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوستان محترم، آج کے اس تاخرات کے سنی اجتماع میں ہماری گفتگو کا موضوع نہایت اہم ہے، اور یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے، اور ابھی ہم نے تقریباً 11:30 بجے کے قریب ایک جنازے میں بھی شرکت کرنی ہے، اور ابھی میں دہگام سے سیدھا جلد یہاں تک پہنچا، تو ہم دونوں طرف سے وقت کی پابندی ہیں، اس لیے میں چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اس امید پر کہ آپ میں سے ہر شخص اس گفتگو کو نہایتی توجہ کے ساتھ سماعت کرے گا. دوستان محترم، آپ اس بات پر غور فرمائیں کہ ایک کسان، کھیتی باڑی کرنے والا انسان، جب اسے کھیتی سے فائدہ اٹھانے کی امید ہوتی ہے تو وہ شخص زمین سے خش و خاشاک کو صاف کرتا ہے، یعنی زمین سے کچرا باہر نکالتا ہے، زمین کو جوتتا ہے، یعنی مٹی کو اتھل پتھل کرتا ہے، زمین کو ہموار اور برابر کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ زمین کی سارے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ بیج کا انتظام کرتا ہے. مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص کھیتی باڑی کے لیے ساری محنت کریں، دوپہر کی دھوپ ہو یا سخت سردی ہو، وہ کھیت کے اندر زمین میں جتنی بھی غیر ضروری چیزیں ہیں سب کو کھود کے باہر نکال دے، زمین کو ہموار اور برابر کریں، اور ہر طرح سے زمین کا انتظام کر لے، لیکن اگر وہ زمین میں بیج نہ ڈالے اور بس یہ کہیں کہ میں نے محنت بہت زیادہ کی ہے اس مرتبہ تو، اور مجھے امید ہے کہ اس مرتبہ مجھے بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، چونکہ میں نے اتنا پسینہ بہایا، اتنا وقت لگایا، اتنی محنت کی، تو ہر عقل رکھنے والا انسان اسے یہ کہے گا
کہ تیری یہ محنت برباد گئی۔ اب وہ سامنے سے یہ کہے کہ تم بھلے آدمی ہو، میری محنت کیسے برباد گئی؟ میں نے اتنی محنت کی، اتنا وقت لگایا، خون پسینہ بہایا، محنت کی، زمین ہموار کی، سارا کچھ کیا، اور تم نے 2 لفظوں میں بول دیا کہ میری ساری محنت چلی گئی۔ اس نے کہا تیری ساری محنت اسی وقت کام کی ہوتی جب تو اس ساری محنت کے ساتھ ساتھ اس زمین میں بیج ڈالتا۔ تو دوستان محترم، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تلاوت ہو، تراویح ہو، ذکر و اذکار ہو، صدقہ و خیرات ہو، حسن سلوک ہو، صلہ رحمی ہو، ہر قسم کے صغائر کبائر سے بچنا ہو، اور خیرات اور حسنات میں سبقت حاصل کرنا ہو، یہ تمام کے تمام اعمال کی حیثیت ایسی ہیں جس طریقے سے زمین کو جوتنا، ہموار کرنا، مٹی صاف کرنا، اور ساری کی ساری محنت کی چیزیں یہ ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ایمان کا بیج نہیں ڈالا دل کے اندر، تو پھر جس طریقے سے کسان ساری محنت کرنے کے باوجود بیج نہ ڈالے اناج کا، غلے کا، تو آپ میں سے ہر شخص کہے گا کہ تو نے محنت تو کی ہے، تیری محنت کا انکار نہیں، مگر تیری اس محنت کا تجھے فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ساری محنت کرنے کے باوجود تو نے بیج نہیں ڈالا۔ دوستان محترم، اسی طریقے سے ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے، ہمیں حج بھی کرنا ہے، ہمیں زکوٰۃ بھی دینی ہے، ہمیں تمام نیک اعمال، تسبیح، تلاوت، ذکر و اذکار، تراویح سب کچھ کرنا ہے، مگر ان سارے کچھ کرنے سے پہلے ہمیں اپنے دل کے اندر ایمان کے بیج کا بھی جائزہ لینا ہے، کیونکہ اسی کے اوپر سارا دار و مدار ہے۔ بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کے آپ کو یہ سمجھاؤں کہ جب ہم زمین میں ساری محنت کرنے کے بعد بیج ڈال دیتے ہیں، تو اب ہماری پوری توجہ اس بیج پر ہوتی ہے کہ یہ بیج کب نکلے گا۔ اگر بارش نہیں ہوتی وقت پر تو ہم پانی خرید کر اس کو دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی جراثیم آ رہے ہیں تو ہم دوائی کا انتظام کرتے ہیں، ایسی دوائی جس سے صرف گھاس جل جائے اور بیج کو کچھ نہ ہو وہ دوائی لگائیں گے، اور اس کے ارد گرد کچھ دوائی ڈالیں گے جس سے جلد وہ پودا کھڑا ہو جائے، بڑھ جائیں۔ تو دوستان محترم، پہلے تو ہمیں اس چیز کا بھی جائزہ لینا ہے کہ ساری دوڑ بھاگ جتنی بھی ہو رہی ہیں، تو کیا بیج کے حوالے سے کوئی کوشش کر رہا ہے؟ بیج کے حوالے سے کوئی فکر مند ہے؟ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت وہ نجات یافتہ گروہ ہیں جن کے دل کے اندر ایمان کا بیج ضرور موجود ہے، مگر اب ہمیں اس پر بس نہیں کرنا، بلکہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ زمین میں محنت کر کے پسینہ بہا کے بیج ڈال دیا، اب دیکھنا ہے کہ بارش کا پانی نہیں ہوتا تو ہمیں ندی نالے کا پانی لینا ہے تاکہ یہ بیج سوکھ نہ جائے، یہ بیج جل نہ جائے۔ اسی طریقے سے کہ جب اس کو ہم پانی دیں گے تو وہ سیراب ہوگا، آگے بڑھے گا۔ اسی طرح دل کے اندر ایمان عقیدے کا بیج لگانے کے بعد نماز کا پانی دینا ضروری ہے تاکہ یہ بیج ہرا بھرا رہے، تر و تازہ رہے، اور پھر جب اس کے اندر بالیدگی آئے گی، اس بیج کے اندر نمو پیدا ہوگی، بڑھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، تو جراثیم بھی مسلط ہوں گی چاروں طرف سے اس کو مار دینے کے لیے۔ مگر اس وقت پھر ماہر کسان جو ہوتا ہے وہ بے پرواہ نہیں ہوتا، وہ بیج ڈال کر کے بھی سو نہیں جاتا کہ بیج ڈال دیا چلو 6 مہینے کے بعد دیکھنے کے لیے جاؤں گا، نہیں، بیج ڈالنے کے بعد چوکنا رہتا ہے۔ جراثیم آتے ہیں تو جراثیم مارنے والی دوا بھی وہ استعمال کرتا ہے۔ تو اے خوش عقیدہ اہل سنت و جماعت، ہمیں تمام اعمال کرنے ہیں، اور تمام اعمال کے ساتھ ساتھ بیج پر بھی نگاہ رکھنی ہے، بیج کی نمو اور بیج کے بڑھنے پر بھی توجہ دینی ہے،
اور اس بیج پر حملہ آور چیزوں سے بھی اپنے بیج کو بچانا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں تو ہمیں پھر 6 مہینے کے بعد فصل کے اگنے کی امید ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر مومن جب ایمان کا بیج لگا کر کے اس کو پانی دیتا ہے، جراثیم سے بچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو کلمہ طیبہ ہیں، یہ جو ایمان کا بیج ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اور یہ درخت ایسا ہے کہ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، صبح ہو یا شام ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، اور چھوٹا ہو یا بڑا ہو، زمین کوئی ہو، علاقہ کوئی بھی ہو، رنگ کوئی بھی ہو، برادری کوئی بھی ہو، یہ بیج اگر دل کے اندر آ گیا تو ہر گھڑی پھل دیتا ہے، ہر گھڑی ذائقہ دار پھل دیتا ہے، اس کی لذتیں محسوس ہوتی ہیں۔ تو دوستان محترم، مجھے ایک بات آج آپ سے پوچھنی ہے کہ محنت کھیت میں کرنے والا اگر بیج نہ ڈالے تو آپ اس کو کیا کہیں گے اپنی زبان میں؟ اسی طریقے سے سارے اعمال کرنے والا اور ایمان پر توجہ نہ دینے والا، عقیدے پر توجہ نہ دینے والا، بلکہ ماحول یوں بنتا جا رہا ہے کہ کوئی عقیدے پر بات کرے تو ہماری قوم بگڑ جاتی ہے کہ یہ ہمیں بانٹنے کی بات کرتے ہیں، یہ ہم میں جدائی ڈالنے کی بات کرتے ہیں۔ دوستان محترم، یہ عقل میں بھی نہیں آتی بات کہ بیج ڈال کر کے بے پرواہ ہو جائے، بیج ڈال کر کے جو اس کو مار دینے والے جراثیم جو ہیں، اس بیج کو ختم کرنے والے، اس سے بے خبر ہو کر لاپرواہ ہو جائے۔ ایسی عقل مندی ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ دوستان محترم، اس لیے اس چیز کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب میں اس سلسلے کے اندر قرآن مجید سے چند آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ان آیات کو اگر آپ نے توجہ کے ساتھ سنا تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنی ضروری چیزیں ہیں جن کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی لیے ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کیا ترجمہ اس کا؟ کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس نے ایمان کا انکار کر دیا۔ اور ایمان کا انکار کیسے ہوتا ہے؟ دھیان سے سننا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سر پر ٹیلک لگا دے وہی ایمان کا انکار کرنے والا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بت پرستی کرے وہی ایمان کا انکار کرنے والا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے وجود کا انکار کرے وہی ایمان کا انکار کرنے والا۔ یقیناً یہ سارے تو اللہ کا انکار کرنے والے ہے ہی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں ذرا آواز اونچی بھی ہو گئی تو بھی سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ غور کیجیے آپ۔ اسی طریقے سے آپ قرآن مجید میں دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے 89 مقامات پر یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ایمان والوں کو حکم دیا، اے ایمان والو تم یہ کرو، اے ایمان والو تم یہ کرو۔ ان 89 مقامات میں پہلی مرتبہ اللہ نے قرآن میں پہلے پارے کے اندر 13ویں رکوع کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، میرے محبوب کو رائنا مت کہو۔ یعنی میں اس مسئلے کی سیریستا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ کتنا سیریس ہے اور ہم بیج ڈال کر کے کتنے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو میرے محبوب کو رائنا مت کہنا۔ اب یہ کیا مسئلہ تھا جس میں رائنا کہنے سے روکا گیا؟ تو صحابہ کرام کے سامنے جب حضور گفتگو فرماتے اور انہیں حضور کی بات سمجھ میں نہ آتی تو صحابہ کرام حضور کی خدمت میں ادباً عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ہماری حالت کی رعایت فرمائیے،
ہمارے لیے بات کو آسان کر کے پیش کیجیے، ہمیں بات سمجھنے کا موقع دیجیے۔ یوں اس طریقے سے صحابہ کرام رائنا کا لفظ بولتے تھے، مگر یہودیوں کی لینگویج میں، سریانی زبان میں رائنا کا لفظ ایک غلط معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ یعنی رائنا کا معنی یہودی لوگوں کے یہاں سریانی زبان کے اندر معاذ اللہ چرواہا اور بے وقوف کے معنی میں ہوتا تھا۔ تو جب یہودیوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام یہ لفظ بول رہے ہیں تو ان کو اپنی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا، اور انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں آ کر یہی لفظ بولنا شروع کر دیا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی زبان بھی جانتے تھے، سریانی بھی جانتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ یہودی اس طرح سے جو بولتے ہیں تو ان کا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے جب حضور کو رائنا کہتے سنا تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا، خدا کی قسم آج کے بعد اے یہودیو، اگر تم میں سے کسی نے میرے نبی کو رائنا کہا تو میں تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ یعنی آج تو ہم تو یہ بات تو نہیں کرتے نا، ہم تو بہت نیچے درجے کی بات کرتے ہیں، اس پر بھی ناگواری اور اس پر بھی سختی اور شدت کا لوگوں کو شبہ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں یہ سعد بن معاذ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ لفظ اگر 2 مرتبہ تمہاری زبان سے تم سنا تو تمہارا سر تمہارے جسم پر نہ رہے گا، میں تن سے جدا کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لفظ تو صحابہ بھی بولتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ کو لگا کہ صحابہ کیوں بولتے ہیں، یہ سوچ کر گئے کہ حضور کو جا کر کہوں حضور یہ لفظ صحابہ کیوں بولتے ہیں۔ ابھی پہنچے نہیں تھے کہ جبریل سدرہ سے آ گئے، اور جبریل نے آ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ آیت سنائی کہ محبوب اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، یہ نصاب اور سلیبس ہی ایمان والوں کا ہے، یہ صحیح عقیدے والوں کی ہی بات ہے اور انہی سے یہ خطاب ہو رہا ہے۔ اے ایمان والو تم اب رائنا مت کہنا۔ ایک ایسا لفظ جس کو استعمال کرتے ہوئے صحابہ کے دل میں کوئی بے ادبی نہیں، مگر ایک دوسری زبان میں ایک دوسرا شخص غلط معنی میں استعمال کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے صحابہ تمہاری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں، مگر جو وہ دوسرا استعمال کرتا ہے تو اس کی بری نیت ہے، تو اب تم یہ لفظ استعمال مت کرنا۔ تو یا اللہ اب ہمیں محبوب کو پکارنا تو ہوگا، بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو اب ہم کس لفظ سے پکاریں؟ تو اللہ نے فرمایا وَقُولُ انظُرْنَا، اب جب تمہیں بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ کہنا یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر کرم فرمائے۔ اور اللہ نے فرمایا وَاسْمَعُوا، یہ انظرنا کہنے کی بھی ضرورت کیوں پڑے، پہلے ہی سے دھیان سے بات سنا کرو۔ اور اب فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ تو یہ کون سے کافر ہیں جن کے لیے دردناک عذاب کی بات اس آیت کے اینڈنگ میں ہو رہی؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے رائنا بے ادبی کے طور پر کہا۔ ایک طرف رائنا کا لفظ ہے اور دوسری طرف ہے کہ نبی کی تعظیم بڑے بھائی کسی کرو صرف۔ ایک طرف یہ کہ شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے، ایک طرف یہ کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ اے بے خبر سنی مسلمانوں اپنے بیچ کی خبر لو، یہ جراثیم حملہ آور ہیں، یہ جراثیم مارنے والی یہ دوائی قرآن کی آیات کی روشنی میں اپنے پاس رکھا کرو، اس لیے کہ بیج ڈال کر کے کسان غافل نہیں ہو جاتا، وہ اس کی خبر رکھتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے اوپر چوکس رہتا ہے، اس کو سیراب کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، جراثیم سے بچانے کی دوائی استعمال کرتا ہے۔ اس لیے یہ ہے چیز کہ جس کی وجہ سے بیج مر جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو تمہیں یہ کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں اس پر آگے کہ یہ پورے کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی گروپس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، آپ کو ان سب کے اندر اہل حق کی علامت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن کی آیت اور حدیث کی تفسیر کی روشنی میں۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی نا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ کچھ چہرے روشن ہوں گے، یہ کن کے ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے، یہ کن کے ہوں گے؟ تفسیر در منصور میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں
تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتبیض وجوہ اہل البدعۃ والہوى، فرماتے ہیں قیامت کے دن گمراہ بد عقیدہ بد مذہبوں کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے، اور قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ دوستان محترم، تو اب یہ بات میں نے آپ کو بتا دی ایک مثال کے ذریعہ جو آپ کی سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے دو قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہوں، جن دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اعمال کی مثال دی ہے جن کے پاس بیج نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی، جن کے پاس، جنہوں نے کھیت کو خوب جوتا، ادھر سے ادھر مٹی کر دی، خوب پسینہ بہایا، خش و خاشاک سے مٹی کو صاف اور پاک کیا، سب کچھ کیا، مگر بیج ہی نہیں ڈالا۔ اب وہ بضد ہیں اس بات پر کہ ہماری کھیتی تو خوب پکے گی کیونکہ ہم نے محنت اتنی کی ہے۔ تو کوئی مانتا ہے اس بات کو کہ کھیتی اس کی خوب پکے گی؟ اب اللہ دو مثالیں بیان فرماتا ہے، اور دونوں ایسی ہیں کہ جسے سن کر کے اہل ایمان آپ کو اپنے قیمتی بیج کی قدر کا احساس ہوگا کہ یہ بیج ہے تو پھر اب ہمیں امید ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ تو اثر ظاہر ہوگا۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ جل مجدہ الکریم سورہ النور میں آیت نمبر 39 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، اور کفر یہ کیا ہے؟ یہ کوئی پہاڑ نہیں ہے کہ سر پر آ جائے تو پتا چلے کہ ہاں 2-4 کنٹل وزن آ گیا تو اب مجھے پتا چلا یہ کفر ہو گیا۔ یہ کفر انکار کو کہتے ہیں، اللہ کا انکار، اللہ کے رسول کا انکار، اور انکار کن کن چیزوں میں بنتا ہے وہ پھر ہمیں پڑھنا پڑے گا، وہ پھر پڑھنا پڑے گا کہ انکار کس چیز میں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اتنے میں اتنا ہو جاتا ہے، اتنے میں اتنا ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگ تو معاذ اللہ جو اتنے میں اتنا ہو جاتا ہے تو پھر وہ تو اللہ کو بھی تو مشورہ دیتے کہ رائے نہ کہنے میں اتنے میں اتنا ہو گیا۔ حضور آرام کر رہے تھے اپنے مکان میں، کمرے میں، کچھ گاؤں کے لوگ جن کو نبوی آداب کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے زور زور سے آ کر کے بولنا شروع کر دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب باہر آئیے، ہماری بات سنیے، ہماری حاجت پوری کیجیے۔ اب وہ آواز لگا رہے تھے، ادھر حضور کی نیند میں خلل پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، محبوب یہ جو دیوار کے پیچھے سے چلا رہے نا ان کے پاس عقل نہیں۔ کتنی اہم اور کتنی باریک باتیں ہیں حضور کے حوالے سے، تو وہ چیزیں جاننی پڑے گی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال ان کے بھی ہیں، مگر وہ کیسے ہیں؟ کسراب، اللہ اکبر، سراب کہتے ہیں دھوپ میں چمکتا ہوا ریت، یحسبہ الظمآن ماء، یہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دور ریت چمک رہی ہیں تو پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا یہ سمجھتا ہے کہ وہاں پانی ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہاں پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، وہاں تو کچھ پانی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے عقیدے کا انکار کیا اس کے عمل کی مثال اس سراب کی طرح ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو خوب آگے بھیجا ہے، صدقات بھیجے، خیرات بھیجے، نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کچھ آگے بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مثال ایسے ہیں کہ جیسے پیاسے کو دور سے ریت میں پانی نظر آتا ہے، مگر وہ جب پاس جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو ریت ہے، پانی ہے ہی نہیں۔ تو جس کے پاس بیج نہیں عقیدے کا، جس نے عقیدے کا انکار کیا، تو اس کو اپنے اعمال بہت بھلے لگتے ہیں،
زین لہم اعمالہم، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے شیطان نے اس کے عمل کو اس کے سامنے خوب سنوار دیا ہے، اسے خوب بھلے لگتے ہیں، اور ان اعمال کو وہ یوں سمجھتا ہے جیسے پیاسا اپنی پیاس بجھانے کے لیے سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے میری پیاس بجھائے گا۔ اس طرح سے بیج نہ رکھنے والا، عقیدے کا انکار کرنے والا، اپنے اعمال کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اعمال بخشوا دیں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا جاءہ، جس طریقے سے یہ بندہ اس ریت کے پاس آتا ہے تو وہاں تو ریت ہوتی ہے، پانی ہوتا ہی نہیں ہے، اسی طرح سے یہ بیج نہ رکھنے والا، عقیدے کا انکار کرنے والا، قیامت کے دن اٹھے گا تو وہاں اس کے عمل کا کوئی حصہ ہوگا ہی نہیں۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو ہمیں آگاہ کر رہی ہیں، چونکہ وہ رب رحمان ہیں، اپنے بندوں پر ان کی ماں باپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بندے محنت بھی کریں اور قیامت کے دن کچھ نہ ملے۔ مثالیں پہلے بیان فرمائیں۔ اب ایک دوسری مثال قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یہ سورہ الابراہیم میں آیت نمبر 18، اللہ رب العزت نے فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انکار کرنے والوں کا حال ایسا ہے کہ ان کے اعمال راکھ کی طرح ہے۔ راکھ، چولہا جلانے کے بعد جو راکھ بن جاتی ہے نا، وہ راکھ کی طرح ہے۔ اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آندھی کے دن میں سخت ہوا کا جھونکا اس کے اوپر سے کیا چلا، ساری راکھ اڑ گئی۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، ساری کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے دور کی گمراہی۔ یہاں بھی بات عمل والوں کی ہو رہی، اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال رماد کی طرح، یعنی راکھ کی طرح۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جن کے پاس عقیدہ نہیں ہے، جن کے پاس عقیدے کا بیج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی نیکیاں اور نیک اعمال یہ راکھ کی طرح ہے۔ جھونکا آتا ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے، قیامت کا دن آئے گا ان کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے دوستان محترم، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، ان کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے، اور ان آیات میں جو کچھ بھی پیغام سنایا گیا اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ میں آپ کو مسلم شریف کے مقدمے کا ایک حوالہ اور ایک عبارت پڑھ کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ مسلم شریف جانتے ہیں نا کتاب، بخاری کے بعد بولو نا کچھ، مسلم شریف، اور مسلم شریف کا ہے ایک مقدمہ، یعنی مسلم شریف کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کس گرامر سے لکھی گئی ہے اس کا مقدمہ لکھا گیا۔ اس مقدمے میں امام محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہمارے پاس جب بھی کوئی حضور کی حدیث کہہ کر بات لے کر آتا کہ یہ حضور کی حدیث ہے، تو حضرت محمد بن سیرین کہتے ہم سن لیتے کہ حضور کی حدیث ہے، مگر جب فرقے پیدا ہو گئے، جب نئے نئے فتنے جنم لینے لگے، تو حضرت محمد ابن سیرین کہتے ہیں اب ہمارے پاس کوئی حدیث لے کر آتا ہے ہم سنتے نہیں، نہ لیتے ہیں، نہ لکھتے ہیں کتاب میں، ہم پہلے اس کو پوچھتے ہیں۔ فَسَأَلْنَاهُ، ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ تو بتا کہ تیرا استاذ کون ہے، یہ جو بات تو لے کر کے آیا ہے تجھے کس نے سکھائی؟ کیا تیرا آگے کوئی شجرہ حسب نسب علم کا، روحانیت کا ہے آگے کہ جن سے تو نے پڑھ پڑھا کر کے یہ بات ہم تک پہنچائی ہو؟ حضرت محمد ابن سیرین کہتے ہم پوچھتے، اگر وہ بتاتا فَيُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، فرماتے ہیں جب ہمارے سامنے کوئی بات لے کر آتا اور کہتا یہ حدیث ہیں تو ہم اس کو کہتے فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، چیک کرتے کہ یہ بات سنی بیان کر رہا ہے یا نہیں، اگر سنی بیان کرتا تبھی ہم اس کو حاصل کرتے، باقی کسی کی حدیث نہ ہم سنتے نہ لکھتے۔ یہ کون تھے پتہ ہے؟ آج چھوٹے چھوٹے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سن لینے میں کیا جاتا ہے، سن لینے میں کیا چلا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ایسی ہی باتیں ہیں تو پھر بغیر ڈاکٹر بنے ہوئے علاج اپنا بھی کر لو اور باقی لوگوں کا بھی کر لو، کیا چلا جاتا ہے؟
تو پتہ چلے گا کہ کتنا خسارہ اور نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں وہ اتنے بڑے امام کہ ان کو خواب میں آ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے منہ میں ان کے لعاب دہن ڈال کر کے ان کو علم تعبیر الرؤیا کا امام بنایا۔ اتنے بڑے امام مگر پرہیز کتنا کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو وقت بہت مختصر ہے، یہ تفصیل طلب موضوع ہیں اور اس پر گفتگو کرنا آج کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ چند باتیں عرض کی ہیں۔ میں نے جو مواد جمع کیا وہ تو تقریباً 30 صفحات پر مشتمل ہیں، ان میں سے صرف چند صفحے میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، مگر میری آپ سے اہل سنت و جماعت درخواست ہے کہ کسان سے کم از کم ہم نے نصیحت حاصل کر لینی چاہیے، اور پھر بیج ہے الحمدللہ اس کی حفاظت کی کوشش کیجیے، خوب نماز پڑھیے تاکہ یہ بیج اور زیادہ پھل پھول دینے لگے اور اس کی خوشبو سے اور اس کے سائے سے ہم لوگ مشک بار اور فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو عقائد اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ الرحمن 25 تاریخ کو 25ویں رات بھی انشاءاللہ عز و جل یہاں پروگرام ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کریں گے۔ تو میری آپ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ 25ویں شب میں بھی آپ خصوصی اہتمام کے ساتھ ضرور تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔